زرار صاحب آپ نے زاہد حسین صاحب کی بات سنی کہ آئی تھنک یہی جیسے میں نے کہا کہ سوالات تو ہر دفعے اٹھتے ہیں بٹ اس دفعے تو لٹرلی کچھ سالوں سے یہ ہو رہا ہے کہ ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ بھائی کس کیا وجوہات تھیں, کیا ان کی سروسز رہی ہیں. تو کلیئرلی دا کنٹروورسی از انکریزنگ سر. اس کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ معاف کریے گا سر ویری کوئکلی کہ اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جو باقی جو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں شاید ان کے لیے بھی اتنا یہ اچھا یا اہم موقع نہیں رہتا. پھر دیکھیں عارفہ, کنٹروورسی بھی بڑھ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت تیزی سے مجھے لگ رہا ہے کہ اس ملک میں حاسدین کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں پیکا دیگر قوانین اور آئینی ترامیم کو مد نظر رکھتے ہوئے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں کی کوئی نہ کوئی اچیومنٹ ہے, انہوں نے بہت سروسز رینڈر کی ہیں, اور اگر ایک انتہائی ہارڈ ریاست کچھ لوگوں کی طرف نرمی دکھا رہی ہے تو میرا تو خیال ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. انسٹیڈ کے مطلب ہم یہاں پر جل جل کے کوئلہ ہو گئے کہ مجھے ایوارڈ نہیں ملا, آپ کو ایوارڈ نہیں ملا, کسی ڈیزرونگ بندے کو ایوارڈ نہیں ملا. ہم کون ہوتے ہیں کہنے والا کہ کون زرار آپ میری بات کر رہے ہیں؟ نہیں, زرار آپ میرے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں کیونکہ میں ہی اس کے اوپر سیگمنٹ کر رہی ہوں. نہیں, آج کل سلو نیوز ڈیز چل رہے ہیں, ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہماری کیا مجبوریاں ہیں. دیکھیے میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں, میں آپ کے سامنے اپنے گھر میں اگر جھانک کے دیکھوں مجھے کچھ نہیں نظر آتا. مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ میری کوئی اس طرح کی سروسز نہیں ہے, میری کوئی اس طرح کی خدمات نہیں ہے, تو اس سے بہتر کہ میں کسی اور کو نیچے دھکیلوں. بیکاز یہ ہمارے دیکھیں ایک المیہ ہے ہم پاکستانیوں کا کہ یار ہم لیگ پولنگ کرتے ہیں, ہمیں کسی کی خوشی کسی کی کامیابی نا ہم برداشت نہیں کر سکتے, ہم جل جاتے ہیں. تو میں تو دیکھیں میں نے تھوڑی سی سیلف ریفلیکشن کی ہے, ماہ رمضان بھی ہے, آپ کو پتا ہے یو شوڈ تھنک اباؤٹ یور ایکشنز. تو میں نے سوچا کہ میں نے کہا کہ اس سے بہتر کہ میں کسی کو گھسیٹ کے اپنے لیول پر لاؤں, کیوں نہ میں کوئی اسٹیپ لیڈر یا کوئی ایسکلیٹر یا کسی سیڑھی کا استعمال کر کے شاید اپنے قد کو بلند کروں, اور امید کروں کہ میں بھی اس طرح کی منفرد رپورٹنگ کروں اور کسی دن مجھے بھی اس طرح کا ایوارڈ ملے, اور پھر میں اپنی ٹویٹر بایو کے ساتھ مطلب وہ بریکٹس میں ٹی آئی لگا سکوں. پھر لوگ پوچھیں کہ یار اس کا کیا مطلب ہے, تحریک استقلال تو کب کی ہو گئی. پھر میں کہوں گا کہ نہیں جی ایک تمغہ ہے. تمغہ ویسے ایک میں نے بھی بنایا ہوا ہے لیکن لوگ جنرلی اسے اپریشیٹ نہیں کرتے. جب میں اسے ایوارڈ کرتا ہوں تو میں نے کافی کئی سالوں سے. اچھا زاہد صاحب, آپ نے زرار صاحب کی بات سن لی, انہوں نے تو میرے اوپر انگلی اٹھا دی ہے. انہوں نے تو بیسکلی کہا ہے کہ میں جل کے ککڑ ہو گئی ہوں, اس لیے میں نے یہ سیگمنٹ کیا ہے اور میں سوال اٹھا رہی ہوں کہ یہ لوگوں کو کیوں ایوارڈز مل رہے ہیں. سنا ہے آپ نے سر ان کی بات؟ ہاں بالکل میں نے سنی ہے. میں خیال لوگوں کا یہی جو جن کو تمغے ملے ہیں تو وہ یہی کہیں گے. جانا چاہیے تھا یا انہوں نے خود حاصل کر. سر اور زاہد صاحب جس طرح کی زرار صاحب یہ گفتگو کریں مجھے لگتا ہے اگلے سال ان کو تمغہ مل جائے گا. دیکھیں ہماری دعائیں ساتھ ہیں ان کے. تھینک یو سر. بٹ آن اے سیریس نوٹ زاہد صاحب, کیا شاید اس کے اندر سوال اٹھانے کا یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے اس کو حکومت کے انفلوئنس سے باہر ہونا چاہیے, اس میں شاید عام لوگ ہونے چاہیے, ان دا سینس کہ سلیکشن بورڈ کو اتنا آٹونومس بنا دینا چاہیے کہ یہ سوالات نہ اٹھائے جائیں. دیکھیں دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے, دنیا بھر میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو ہے جیسے آپ نے عرفان صدیقی صاحب کو کا کوٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہر متعلقہ محکمے جو ہیں وہ اپنا ریکمنڈیشن بھیجتے ہیں. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ پھر اب محکمے جو ہے یا جو لوگ بھیجنے والے ہیں وہ کون لوگ ہیں. تو مسئلہ یہ کہ ان کی ایک لحاظ سے ایک جو غیر جانبداری تو ہم کہیں سے نہیں کہہ سکتے. اور دیکھیں اس کا ایک ذریعہ ہمیں صاف نظر بھی آتا ہے. آپ ہر دفعہ دیکھیں کہ ایک خاص سوچ کے لوگوں کو یہ نوازا جاتا ہے. تو اب پھر اٹانومی کہاں پہ آتی ہے, دوسری وجہ سے سینسٹی ختم ہو جاتی ہے, ختم ہو چکی ہے. کہ جو ہے پہلے ہمیشہ ایک تھی کہ بھائی کہ کسی کو ایک ایوارڈ دیا گیا, اس قسم کا نیشنل ایوارڈ جو بہت بڑی چیز سمجھی جاتی ہے, دنیا بھر میں سمجھی جاتی ہے کہ آپ کو ایک نیشنل ایوارڈ ملا ہے. لیکن اب جو ہے وہ ایک لحاظ سے آہستہ آہستہ گالی بنتی جا رہی ہے کیونکہ ہر ایک. جی سر مکمل کریں, میں پھر زرار صاحب کو. ہاں لیکن وہی بات آتی ہے کہ یقینی اگر اس کی باقی سینکٹریٹی کو قائم کرنا ہے
تو ایک ایسی باڈی بنائے جو کہ کسی بھی سیاسی اس سے بالا تر ہو, جو کہ آپ کے ایکسپرٹس کے پر ہو, اور جو کہ یہ واضح طور پر رائے دے سکیں کہ کیا کیا کسی کی خدمات کس کس شعبے میں کیا کیا ہے. اس لحاظ سے اگر آپ دیں گے تو اس کی سینسٹیوٹی بھی بڑھے گی. بالکل ٹھیک. اچھا, آن اے سیریس نوٹ ہیئر زرار صاحب اور زاہد صاحب, میں آپ دونوں سے یہ پوچھوں گی, بہت بحث سر رہتی ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ بہت پرانی بات ہے اور بحث رہتی ہے, ایٹ لیسٹ میں تو جب سے جرنلزم میں آئی ہوں میں یہ سن رہی ہوں, اور بحث یہ رہتی ہے کہ کیا صحافیوں کو اس طرح ریاست سے ایوارڈز ایکسیپٹ کرنے بھی چاہیے کہ نہیں؟ زرار صاحب, وڈ یو لائک ٹو گو فرسٹ؟ اور اس کی وجہ اور کوئی نہیں ہے, نہ اس کا تعلق حکومت کی لیجیٹیمیسی سے ہے, بٹ شاید صرف یہ ہے کہ آپ نے جس کے اوپر یو آر دا واچ ڈاگ, اینڈ اف یو آر دا واچ ڈاگ, از اٹ پاسبل فار یو ٹو ایکسیپٹ اینی کائنڈ آف این ایوارڈ؟ دیکھیں پھر اس میں, اچھا اب دیکھیں, اگر مطلب پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں, I'm talking seriously, تو اٹ آلسو ڈیپینڈس کہ کس قسم کا اوارڈ. اگر ہم صرف ان طرح کے اوارڈز پہ بات کر رہے ہیں, دیکھیں اگر کوئی اسپیسیفک پرفارمنس کے ساتھ لنکڈ ہے, جیسے کہ کسی نے ایک اعلیٰ انویسٹیگیٹو کام کیا ہے, بے شک آپ سمجھیں چائلڈ ابیوز پر, آنر کلنگز پر, مطلب کوئی ہارڈ جو صحافتی سبجیکٹس ہوتے ہیں, آئی تھنک کہ ان کو ایک کسی قسم کا اوارڈ ملنا چاہیے. حکومت سے ملے یا صحافتی اداروں سے ملے, یہ ایک الگ بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگین دیکھیں, اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کو اوارڈ ملا ہے تو پھر آپ واچ ڈاگ کا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں, تو پھر ہمیں میرا خیال ایک اور سوال یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ اگر چینلز کو مطلب بے انتہا حکومتی اشتہارات مل رہے ہیں تو کیا وہ واچ ڈاگ کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ رائٹ, بیکاز وہ اس کی اسکیل لارجر ہے. زاہد حسین صاحب, زرار صاحب, آئی رن آؤٹ آف ٹائم ہیئر, اگر زاہد صاحب بھی جلدی سے 30 سیکنڈ سر کچھ کہہ دیں. میں نے شاید اگر غلط سائڈ ہوا تو پھر اس کو کریکٹ کر دیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کسی اور ملک میں جرنلسٹوں کو جو ہے اس قسم کے ایوارڈ دیے جاتے ہیں. دیکھیں, جرنلسٹوں کو جو ایوارڈ دیے جاتے ہیں ان کی پروفیشنل کارکردگی پہ جو ہوتی ہیں ان کے الگ سے سسٹم, جیسے ہمارے یہاں بھی ایک PNS ہے, وہاں پہ مجھتے ہیں یقینی طور پہ ان کی کارکردگی کی بنیاد پہ. لیکن اس قسم کے تمغے جو ہے وہ میرا خیال یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی جو ہے ان کی کارکردگی یا پروفیشنل جو ایکسلنس کی وجہ سے ملتا ہے, لیکن اس کو دینا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ پھر وہی جانبداری کہتے ہیں کون سے ایک اوپر کیا آتا تھا.